تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع پچھلے ہی جمعے سے وابستہ ہے، یعنی کہ عظمت صحابہ کا تیسرا حصہ اور تیسرا جمعہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو اگر میں اپنی پچھلی باتوں کو دہراؤں تو وقت نہیں بچے گا، اس لیے وہ آپ کے ذہنوں کے اوپر چھوڑ دیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر ایک تو میں نے حجرات کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ رشد اس کو کہتے ہیں جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے اگر نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا، مبعوث ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، مقصد ہی باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ ہے، قرآن کی 62 نمبر کی سورت ہے، اللہ رب العزت اس کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات ہے جس نے آپ کو مبعوث کیا ان پڑھوں میں، امیین میں، تاکہ آپ ان پر پڑھیے رب کی آیتیں اور حکمت۔ حکمت سے مراد ہے اللہ رب العزت کے قرآن کی تشریح توضیح کس نے کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کی جو تشریح و توضیح ہے، جو اس کی وضاحت ہے، جو اس کی تفسیر ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پتہ چلا اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ آپ ان پر قرآن پڑھیے اور حدیث پڑھیے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، سود، شرک، ضلالت، ہر طرح کی گمراہی ان کے دلوں سے نکال کر اس کی جگہ نیکی، تقوی، خیر، توحید اور محبت بر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نبی کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے، نبی کے آنے کے بعد صحابہ گمراہی میں رہے نہیں۔ تو پھر بھائیو نبی علیہ السلام کا مقصد ہی ختم ہو گیا بعثت کا۔ اگر میں یہ مان لوں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو پھر جو نبی نے محنتیں کی، پیغمبر علیہ السلام کبھی طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے ہیں، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ہیں، کبھی بدر میں ہیں، کبھی نبی علیہ السلام مکے میں ہیں تو کبھی مدینے کی طرف ہیں، کبھی نبی علیہ السلام مکے کے ارد گرد کے علاقوں دیہاتوں میں جا جا کر کے واعظ و تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کی یہ ساری سعی کوشش
یہ سٹرگل ساری کی ساری پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضائع ہے نعوذ باللہ. پھر نبی کی بعثت کا مقصد باقی نہیں رہتا. اگر میں یہ مان لوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ گمراہ ہو گئے تھے، پھر تو نبی کا مقصد ہی چلا گیا، فوت ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے کہا جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کی ہے نا، تبھی یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تبھی دنیا کے ایک کریے میں، ایک ایک کونے میں، ایک ایک علاقے میں اللہ رب العزت کا یہ جو دین پہنچا ہے، یہ صحابہ کی بدولت پہنچا ہے. اگر آج صحابہ کو نکال دیا جائے بیچ میں، نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ حدیث باقی رہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کتاب العلم ہے حدیث کی، حدیث کا نمبر 15 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ترکت فیکم امرین، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں. پھر صحابہ نے کیسے حفاظت کی بتاؤں؟ چلیے ایک ذرا حدیث نمونے کے طور پر سامنے رکھتے ہیں. یہ ابو داؤد شریف میں کتاب العلم ہے، حدیث کا نمبر ہے 3441. حدیث کے راوی ہیں کثیر ابن قیس. چلو حدیث پوری حدیث کو ببارت اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں. ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاء رجل فقال یا ابا درداء رضی اللہ تعالی عنہ فإنی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء وإن فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ایک آدمی آتا ہے، حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کے شہر سے آیا ہوں، یعنی کہ مدینے سے آیا ہوں. ذرا اندازہ لگائیے مدینہ اور شام میں کتنی مسافت ہے. اس وقت ٹرین نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی. اس وقت تو پیدل تھے یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے یا کھچر تھے. یہ بندہ پیدل چل کے گیا ہے. اللہ اکبر. پیدل کہتا ہے میں مدینہ رسول سے صرف شام اس لیے آیا ہوں، کیا کہتا ہے ما جئت لحاجۃ، اللہ کی قسم ہے اس کام کے سوا میری اور کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کام کے لیے ہے. وہ کون سا کام ہے؟ میں نے سنا ہے انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نبی کے حوالے سے حدیث کو بیان کرتے. ان دیکھا ان کتنی بڑی چیز ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کی ہے. اے ابو درداء میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، تو وہ حدیث مجھے بھی سنائیے نا. وہ کون سی حدیث ہے؟ کتنا لمبا سفر کیا ہے صرف ایک حدیث جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کو سننے کے لیے اس آدمی نے کہا ہے کہ آپ نبی سے بیان کرتے ہیں. میں نے کہا کہ روایت
میں اگر 5 راوی ہوں یا 4 راوی ہوں، صحابی کو چھوڑ کر کے ہر ایک کے اوپر جرح ہوگی، ہر ایک کے اوپر بحث ہوگی، ہر ایک کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن صحابی کے اوپر بحث، صحابی پہ جرح کبھی نہیں ہوگی، صحابی پہ جرح ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے میں نے سنا ہے کہ آپ نبی سے بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ حدیث مجھے بھی سنائیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنا رہے ہیں، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من سالک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے کے اوپر چلا دیتا ہے۔ اللہ، یہ آج جو طالب علم ہے، قرآن پڑھنے والے، پیغمبر کی حدیث پڑھنے والے اور علم دین کو حاصل کرنے والے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، آج ان کا مقام بھی سن لیجئے۔ جو مقام ان کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بتاتا ہوں وہ کیسے۔ فرمایا جب یہ نکلتا ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت جس راستے میں جا رہا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے۔ اور آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں، پتہ کتنے فرشتے ہیں؟ بیت المعمور پر ایک ٹولی آتی ہے تو دوبارہ قیامت تک طواف کرنے کے لیے ان کی ٹولی آئے گی، باری نہیں آئے گی۔ کتنے رب کے فرشتے ہیں جو اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور فرمایا آسمان اور زمین میں جو جو بھی چیز ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہاں تک نہیں ہے، فرمایا یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے، اچھا یہاں مریم نواز لینڈ کرے اترے تو کس پر آئے گی؟ جہاز کے اوپر۔ پھر حتیٰ کہ آپ اس کے پاؤں کے نیچے کیا ریڈ کلین بچھا دیں گے، یہی ہوگا، اس سے بڑا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ریڈ کلین نہیں، چلو اس سے بڑھو آگے، کلین کے ساتھ کوئی گلدستے لگا دو گے ادھر گرد اور کوئی اس پہ پھولوں کی بچھاڑ کر دو گے، اس کے سوا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب طالب علم چلتا ہے تو رب کے فرشتے اپنے رحمت کے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا پروٹوکول مل سکتا ہے کسی کو؟ ان کو تم حقیر جانتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے میرے رب کے فرشتے جو ہیں وہ اپنی رحمت کے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ چلتے کس پر ہیں؟ فرشتوں کے پروں کے اوپر۔ تمہارا بڑے سے بڑا کس پہ چلے گا؟ ریڈ کلین کے اوپر۔ اللہ، تم اس میں موازنہ کر ہی نہیں سکتے، کیا شان ہے۔ اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا سنیے، ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی ستاروں کے اوپر فضیلت ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور فرمایا جو انبیاء کرام ہیں وہ کوئی درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، ان کی وراثت و علم ہے۔ آگے کیٹاگری بتا دی، فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو جتنا زیادہ علم لے لے گا وہ اتنا زیادہ وراثت پیغمبر کی اکٹھی کر لے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو علم کے اوپر ہے، مطالعے کے اوپر ہے۔ ذرا سوچ لیجئے طالب علموں، جتنا مطالعہ ہے، ایک مدرسے والا کم سے کم یہ کرتا ہے کہ تمہیں سمندر کے ایک کنارے پہ کھڑا کرتا ہے، اب ٹپکی تم نے لگانی ہے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لو گے۔ یہ مطالعہ آپ کے اوپر ہے۔ جتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جتنا کوئی علم حاصل کر لے گا وہ پیغمبر کی اتنی زیادہ وراثت کو پالے گا۔ دیکھا، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان سے حدیث بیان کی گئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی کی شان ہے اور کس طرح دین کو محفوظ رکھا ہے، کس طرح دین کو محفوظ رکھا ہے۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولت پہنچا ہے۔
اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کتنی فضیلت والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کتاب المناقب ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعانی. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو سکتی، یہ تھے مان کی حالت میں، اللہ اکبر. اور جس نے جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے مجھے دیکھے ہوئے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ چھو سکتی، تابی کو بھی نہیں چھو سکتی. صحابہ کرام کے عجیب واقعہ. غزوہ تبوک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو درست فرما رہے ہیں، ایک کے چھڑی لگ گئی، اس نے ساتھ ہی کہا اللہ کے رسول میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرے چھڑی لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ہوں. پورا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام سارے موجود ہیں، کائنات کا سردار، نبیوں کا سردار، پوری کائنات کا عظیم انسان اب سامنے کھڑا ہے. حاضر ہوں، ابھی دنیا میں ہی بدلہ لے لو، محمد میں طاقت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر میں تجھے دے دے. کہنے لگا اللہ کے رسول اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، میری پیٹھ ننگی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، وہ پیچھے کمر کے ساتھ چمڑ گیا اور بوسے پہ بوسا لے رہا ہے. کہا اللہ کے رسول میں کب سے اسی انتظار میں تھا، کیونکہ آپ کے جسم سے جو چیز مس کر جائے اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی. اللہ ایک بات پوچھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جوں کی خرچ کرے، اور آج کا کیا ایک تابی کی بات کر رہا ہوں، ایک تابی، آج نہیں، آج کو چھوڑ دو، میرا صحابی ایک مٹھ صرف جوں کی اور ایک تابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی میرے صحابی کے برابر پہنچتا. اچھا ان کو یہ جزا اور ان کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک ان کا ثواب اس قدر زیادہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کا دیدار فرمایا ہے. اللہ میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے، میرے نبی کے چہرے کا دیدار فرمایا. دوسرا ان کے اندر اخلاص بڑا تھا. کتنا اخلاص تھا بتاؤں؟ لمبی ہے روایت ہے، چلو پڑھتے ہیں. مسند احمد ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 17780 ہے. حدیث کے راوی ہے حضرت عبد الرحمن ابن شماسہ ہے. حدیث یوں ہے، ان عبد الرحمن ابن شماسہ حدثہ قال لما حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ الوفات بکا فقال له ابنه عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ لما تبکی عجزا علی الموت فقال لا والله ولكن مما بعد فقال له قد كنت على خير فجعل يسكره صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوحہ الشام. فقال عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ترکت افضل من ذلك كله شہادت اللہ الہ الا اللہ انی کنت علی ثلاثة ادباق لیس فیها طبق الا قد عرفت نفسی فیہ کنت اول شیء کافرا فکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو مت حینئذ وجبت لی النار فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت
اشد الناس حیان منہ فما ملات عین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رجعته فیما اريد حتى لاحق بالله عز وجل حیاء منہ فلو مت یومئذ قال الناس حنیئا لامر اسلم وكان على خیر فمات فرجی له الجنہ ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء فلا ادری علی عملی فَإِذَا مِتُّ فَلَا تَبْغِيَنَّ عَلَيَّ وَلَا تُتْبِعْنِي مَادِيًا وَلَا نَارًا شُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ وَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابُ شَنًّا فَإِنَّ جَنْبِيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ جَنْبِ الْأَيْسَرِ وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا فَإِذَا وَرَأَيْتُمُونِي فَاقْعُدُوا عِنْدِي قَدْرَ نَهْرِ جَزُورٍ استأنس بکم. پوری 1.5 صفحے کے اوپر روایت تھی، اللہ کی توفیق سے پڑھ دی. حضرت عبد الرحمن بن شماسہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب ہے. لما حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ الوفات بقا، موت قریب ہے، آپ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. آپ کے بیٹے نے کہا بابا جان لما تبکی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اجازن علی الموت، کیا موت کی گھبراہٹ ہے آپ کے اوپر؟ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقال لا واللہ ولکن مما بعد، بیٹا موت کچھ نہیں ہے، میں تو بہت موت کے بعد کے مراحل سے ڈر رہا ہوں. اللہ اکبر. موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، موت کے بعد جو منزلیں ہیں، مراحل ہیں، ان کو ذہن میں لا کر کے رو رہا ہوں کہ عمر بن عاص کا کیا بنے گا. اللہ عالم برزخ ہے، قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، میزان ہے، پھر دائیں بائیں میں نامہ اعمال ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، پھر آگ برستی ہوئی دھوپ ہے. میں کیا کروں گا؟ اتنے مراحل میں کیسے پاس ہو جاؤں گا؟ یہی سوچ رہا ہوں. اللہ جانتے ہو عمر بن عاص کون ہے؟ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. چلیے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ بیٹا میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، موت کے بعد جو مراحل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کے رو رہا ہوں. اس پہ دلیل نہ لے لیں کہ موت کے بعد مراحل ہیں، منزلیں ہیں. ابن ماجہ شریف ہے، کتاب الزہد ہے، حدیث کا نمبر 4267 ہے. حدیث کے راوی حضرت عثمان کے غلام ہانی ہیں. حدیث ہوئے انہانی مولا عثمان قال کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل ليته فقيل له تذكر الجنة والنار لا تبكي وتبكي من هذا قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخر فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر وأفزع منه. حضرت حانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی، بھیگ جاتی ساری داڑھی. آپ عثمان کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کی دولت کا حساب ہے. آپ غنی ہیں، غنی. غزوہ تبوک کا سارا خرچ اٹھانے والے عثمان. اللہ اکبر. دولت بے تحاشا. آج پیسہ آ جائے بندے کے تیور بدل جاتے ہیں، اوقات بدل لیتا ہے، مرنا بھول جاتا ہے. یہ پیارے عثمان ہیں جن کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے.
لیکن قبر کے اوپر کھڑے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں. کیا حیثیت ہے ہماری؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ وہ پیسہ، وہ ٹھاٹ، وہ بات جتنی مرضی ہو، لیکن کیا ہم عثمان سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں رضی اللہ تعالی. آج پیسے نہیں ہمیں دین سے بہت دور کر رکھا ہے. کاش ایسا پیسہ ہو جیسا عثمان کے پاس تھا، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ اکبر. کھڑے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں. غلام نے کہا جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ روتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا میں نے پیغمبر سے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخر. یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اس کے لیے باقی ساری منزلیں آسان کر دی جائیں گی. جو ادھر پھنس گیا، پتہ چلا قبر میں سوال و جواب ہے پورا. ایک اگر ریمانڈ ہوگا، بھائی ریمانڈ گناہوں کے اعتبار سے، جیل میں کیا ہوتا ہے؟ قبر برزخ ہے نا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بندے کا جو موت کا سفر ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے. یہ بالکل زندگی کے سفر کی طرح ملتا جلتا ہے. میں نے یہاں سے سعودیہ جانا ہو، میں سستی ٹکٹ کرواتا ہوں، وہ پورا بایو ڈیٹا مجھ سے لیتا ہے. پھر کہتا ہے جی کراچی سے جہاز تیرا اڑے گا، کراچی سے اٹھنے کے بعد اس کا سٹے ہوگا دبئی میں یا شارجہ میں، شارجہ میں سٹے کے بعد پھر تو پہنچے گا کہاں؟ سعودیہ. بھائی جانا میں نے کہا ہے میدان حشر میں، لیکن راستے میں سٹے ہے. وہ سٹے کون سے؟ قبر ہے. پھر یار ریمانڈ ہے. ریمانڈ سمجھتے ہیں؟ جیل میں جب ایک مجرم کو لایا جاتا ہے تو پولیس اس کا ریمانڈ لیتی ہے. پھر جتنا بڑا مجرم ہے اس کے حساب سے ریمانڈ ہوتا ہے. کسی کا 1 ماہ تک، کسی کا 2 ماہ تک، کسی کا 5 ماہ تک، کسی کا 3 دن 4 دن، گناہوں کے برابر. یہاں قبر میں بھی ایسے، کسی کو 10 لتر مار کے چھوڑ دیا جائے گا، کسی کو زیادہ، کسی کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا قبر میں. یہ ریمانڈ ہے. یہ مت سمجھیے کہ ادھر پکا جو جزا مل کے، نہیں، جزا بعد میں. یہاں ریمانڈ ہوتا ہے. جیسے جج اس کو بعد میں سناتا ہے آپ اس کو 25 سال کی قید ہے بمشقت اور اتنا جرمانہ ہے، اس سے پہلے ریمانڈ ہے. یہ ریمانڈ کی جگہ ہے. اللہ اکبر. ریمانڈ ہے کیسا؟ فرمایا جو ادھر کامیاب ہے وہ آخر بھی کامیاب ہے. آگے کیا فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط. بڑے بڑے منظر دیکھے ہوں گے تو نے، ہوریبل، خطرناک، ڈرانے والے. تو نے دیکھا ہوگا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کا ایک ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، اس کا سر دھڑ سے الگ ہے، سارے کا سارا اوپر سے گاڑی گزرنے کی وجہ سے اس کا بھیجا بار ہے، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ سارا سڑک کے ساتھ مل گیا ہے اور تباہی ہے. دیکھنے سے خوف آتا ہے. فرمایا بڑے بڑے ہوریبل تو نے منظر دیکھے ہوں گے، لیکن سن، قبر سے بڑھ کر ہوریبل منظر کوئی نہیں ہے. تبھی فرمایا میرے بیٹے یہ صحابی. اللہ اکبر. یار یہ صحابی. میں نے کہا کیسا تزکیہ کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. پھر اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کی وفات کے بعد اگر مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، تو پھر سمجھ لیجئے میرے نبی کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو گئی. یزکیہم، اللہ کہتا ہے تزکیہ. کیسا تزکیہ ہے یہ؟ جنہوں نے ساری زندگی نیکی میں گزاری ہو اور مرنے کے قریب ہو تب بھی بڑی فکر ہو، اس سے بڑا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر دل نفیس ہو سکتے ہیں، پکیزہ ہو سکتے ہیں. کہا بیٹا اصل میں جو بات کا سلسلہ ہے میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. اب بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابا جان قد کنت علی خیر، آپ تو خیر پر ہیں، ہمیشہ خیر پر رہے ہیں. پھر آپ نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، پھر آپ نے شام اور مصر کو فتح کیا ہے. پتہ چلا اگر کوئی بندہ آپ اس کے قریب ہے اور اس کی جان نکل رہی، مر رہا ہے، تو وہ اگر گھبراہٹ میں رو رہا ہے تو آپ اس کو تسلی، نہیں تو نے بڑی خیرات کی ہے، تو بڑا نیک ہے، تیرا اخلاق بڑا اچھا ہے، تیرا لوگوں سے ملنا بڑا ہے، تو تہجد گزار ہے، پہلی سب کا نمازی، اس کو تسلی دینی چاہیے. یہ عمل پتہ چل رہا ہے. بیٹا آپ تسلی دے رہا ہے.
اے میرے باپ جان، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ خیر پر ہیں اور آپ نے نبی کی صحبت لی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر کی صحبت آپ کو ملی ہے، اور اس سے کہ آپ نے مصر اور شام کو فتح کیا. یہ عمرو بن عاص جانتے کون ہے؟ دین کے اوپر، دین سے محبت کتنی زیادہ ہے. مصر کی تنگ گلی ہے، اگر اس گلی میں ٹھہرتے لشکر گزرنا ہے، لشکر گزرتا کیسے؟ تنگ گلی ہے، دو کٹھے گزر نہیں سکتے گھوڑے کے اوپر، اتنی تنگ گلی تھی، اس سے گزرنا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص کا بھائی آگے تھا. جب یہ گزرے تو بھائی شہید ہو گیا. کہا رکنا نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر سے دوڑتے چلو. اللہ اکبر، رکو گے تو سارے شہید ہوں گے. بھائی گھوڑوں کی سموں کی وجہ سے لوتھڑے ہو گئے. جس کے؟ عمرو بن عاص کے بھائی کی. یہ تھی اسلام سے محبت. اور دوسری طرف دل کتنا نرم ہے. یہ مصر فتح کی ہے. فسطاط آپ نے سنا ہے؟ شہر فسطاط مصر میں ہے. ایک شہر بنایا گیا فسطاط، اس کا نام رکھا. فسطاط کس کو کہتے ہیں؟ خیمے کو. بڑا خوبصورت قیمتی خیمہ لگا ہے حضرت عمرو بن عاص کا. سپہ سالار ہیں. جب اسکندریہ فتح ہو گیا تو آپ نے کہا خیمے کو کھیڑو. جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کو کھیڑنے لگے تو دیکھا خیمے کے ایک کونے میں ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے ہیں یا انڈے دیے ہوئے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خیمے کو یہاں ہی رہنے تو، یہ میری پڑوسی رہی ہے، اب کیوں خیمہ اکھاڑنا. ایک طرف اتنا نفیس دل ہے، دوسری طرف اسلام تھی. اسلام کی خاطر اپنے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دی. اللہ اکبر. دوسری طرف کہا اس خیمے کو یہاں ہی رہنے، اور وہاں شہر بسایا گیا جس شہر کا نام فسطاط رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اب بیٹا تسلی دے رہا ہے، آپ نے شام فتح کیا ہے، مصر فتح کیا ہے، آپ نبی کی صحبت میں رہے، آپ خیر پر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا آپ ایک بات چھوڑ گئے جو سب سے افضل ہے. افضل من ذالک کلی، جتنی بھی تو نے باتیں کی ہیں ان میں سے سب سے افضل ایک بات تو چھوڑ گیا ہے. وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو میں نے پڑھا ہے نا بیٹا، سب سے افضل یہی ہے. اللہ، یہی ہے سب سے افضل. یہ تو چھوڑ ہی گیا. مجھ پر 3 حالتیں گزرتی ہیں بیٹا، میں جب وہ اپنی 3 حالتوں کو یاد کرتا ہوں تو بس کانپ جاتا ہوں. ایک میری حالت یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا میں کافر تھا. فَكُنْتُ اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مخالف میں تھا لوگوں میں. اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی واجبت علی النار، تو دوزخ مجھ پر واجب ہوتی. پھر میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی بیعت کی، ہاتھ پر بیعت کی. یہ دوسرا مرحلہ ہے میرا، یہ دوسری سچویشن ہے مجھ پر. اور بیٹا میں پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والا بن. کتنی محبت بیٹا، میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے اپنے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا. اللہ، اتنی تاب ہی نہیں تھی، اتنی تاب ہی نہیں تھی، اتنی جرأت ہی نہیں تھی. اتنا حسین چہرہ تھا کہ بیٹا میں نے عمر پر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. شرم کے ہمارے جھکا لیا کرتا تھا. اللہ، کتنی حیا تھی. حتیٰ کہ بیٹا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جا ملے اور میں اسی حیا پر رہا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. حیا تھی. اگر بیٹا میں اس وقت مرتا نا تو لوگ کہتے ہنیئا لعمر، ہے خوش نصیب ہے عمر، اس نے اسلام قبول کیا، وکان علی خیر، اور خیر پر رہا، اب اس کے لیے جنت ہے. بیٹا اس وقت بھی مجھے موت نہیں آئی. اب مجھ پر ایک اور مصیبت ڈال دی گئی. سلطان، حکمرانی دی گئی، اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری چیزیں، دنیا میں مغن ہو گیا. فلا ادری علیہ عملی، بیٹا اب میں نہیں جانتا میرے ساتھ معاملہ کیا ہو. دنیا میں مبتلا ہو گیا. کیا لوگ تھے اللہ کی قسم جو دنیا کو کوئی وقت ہی نہیں سمجھ، کوئی قات ہی نہیں تھی کہ ہاں دنیا
جن کی زندگی اتنی سادہ اور سمپل تھی، وہ دنیا کی کوئی اہمیت نہ دینے والے، تب بھی اتنا رو رہے. بیٹا ثم تلبست بعد ذالک بالسلطان واشیاہا، بعد میں مجھ پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا کیونکہ مجھ کو سلطانی دی گئی اور دوسری دنیا کی اشیاء دی گئی. اب میں نہیں جانتا مرنے کے بعد میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. کتنا عظیم بندہ ہے یہ نبی کا صحابی ہے جس کا تزکیہ ہوا ہے. اگر ایک ایک کا ذکر کروں تو تمہیں پتہ چل جائے نبی کے صحابہ کیسے ہیں. کہا بیٹا اب معاملہ گڑبڑ ہے، ہم پر تو دنیا ہی سوار ہے، کہاں یہ صحابہ اور کہاں ہم. اللہ اکبر. اب اگر بیٹا میں مر جاؤں نا، میں مر جاؤں، کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَبْقِيَنَّ عَلَيَّ، مجھ پر رونے والا کوئی نہ ہو. اگر اب مجھے موت آ جائے نا تو مجھ پر رونے والا کوئی نہ ہو. وَلَا تُتْبِعْنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا، او بیٹا پیچھے سے یہ نہ ہو کہ آگے آگے میرا جنازہ ہو، پیچھے پیچھے سے ایسے لوگ ہوں جو میری تعریفیں کر رہے ہوں، ایسا بھی نہ ہو. اللہ، میرے مرنے کے بعد میری تعریف کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. اللہ، صحابہ وہ تھے جو منہ کے اوپر تو تعریف برداشت کرتے ہی نہیں تھے. یہ اتنا عظیم صحابی کہتا میں فوت بھی ہو جاؤں تب بھی میری تعریف کرنی والا نارا، اور پیچھے پیچھے آگ والا بھی کوئی نہ ہو، اندھیرے میں لا کے مجھے دفن کرنا. اللہ اکبر. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَشُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي، بیٹا میرا تہ بند ہے نا جو وہ بڑا ٹیٹ کر کے کس کے بننی. کیوں؟ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، قبر میں مخاصمہ ہوگا، مخاصمہ جھگڑا ہوگا. فرشتے سوال کریں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. بیٹا میرا تہ بند ذرا ڈھیلا نہ ہو جائے، ٹیٹ کر کے بننی. اللہ، کتنا ڈر رہا ہے، کتنے عظیم ہیں نبی کے صحابہ. اتنا ڈر، اتنی فکر. کہا بیٹا وَشُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي، میرے تہ بند کو. کیوں؟ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، میں نے قبر میں جواب دینے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا بیٹا جب مٹی ڈالنا تو پورے کے اوپر صحیح سے ڈالنا، یہ نہ ہو دائیں طرف زیادہ ڈالو بائیں طرف کم، ایسا نہ ہو، بلکہ میرا ہر پہلو برابر کا حقدار ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا وَرَأَيْتُمُونِي فَاقْعُدُوا عِنْدِي، بیٹا میری تیرے آگے گزارش ہے مجھے دفن کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھے رہنا، میرے پاس بیٹھے رہنا. کتنا بیٹھنا؟ قطرہ نہری جزوری، جتنا ایک بندہ اونٹ کو ذبح کرے تختی یہاں اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے اس کی ہانڈی بنا لے. کیوں بیٹھنا؟ کیوں؟ وَاسْتَحْلِسْ بِكُمْ، تاکہ میں تم سے منحوس رہوں. بیٹا یہاں لائٹ چلے جائے پل بھر کے لیے، اندھیرا ہو جائے فکر میں پڑ جاتے ہیں، گرمی شدت کو برداشت نہیں ہوتا، پنکھا چلاؤ، یہ اے سی چلاؤ، یہ کرو وہ کرو. قبر میں کیا ہوگا جہاں منو مٹی کے نیچے دفن ہوئے ہوں گے. کہا بیٹا فَقُدُوا عِنْدِي، میرے پاس بیٹھے رہیے گا. کتنا بیٹھنا ہے؟ قدنا نہر جزور، جتنا ایک اونٹ کو لیا جائے اس کو ذبح کیا جائے. یہ عظیم صحابہ لوگ بکواس کرتے ہوئے پتہ نہیں ان کے منہ کیوں نہیں تھمتے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی اب میرے سے بولا نہیں جا رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ، جب موت دے تب بھی ایمان کی حالت میں اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے.
اللہ ہمارے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی محبت سے بھر دے وما علینا الا البلاغ المبین.